یہ ذرے جن کو ہم خاکے رہے منزل سمجھتے ہیں، زبان حال رکھتے ہیں، زبان دل سمجھتے ہیں، زبان حال رکھتے ہیں، زبان دل سمجھتے ہیں، جسے سب لوگ حسن و عشق کی منزل سمجھتے ہیں، بلند اس سے بھی ہم اپنا مقام دل سمجھتے ہیں۔ آئیے کسی بھی ایک ادارے کو قائم کر دیجئے، وہ بھی مدرسے کے قسم کا، تو 24 گھنٹے مسائل آتے ہیں، انہیں حل کون کرتا ہے؟ قوم کی تم کو امامت ہو مبارک حافظو، قوم کی تم کو امامت ہو مبارک حافظو، سر پہ دستا وے فضیلت ہو مبارک حافظو۔ 2007 میں اس مدرسے کا بنیاد پڑا۔ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو گاندھی میدان کے عیدین کے امام تھے، ان کے دست مبارک سے اس کا بنیاد ڈالا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ حافظ و ذکر ہے، اس نے یہ مہاراجہ بالکل راجہ مہاراجہ کی طرح ہی لگ رہا ہے سر۔ یہ 90,000 کا بیڈ ہے، یہ 90,000 کا ہے دوستوں۔ یہ پورا گولڈن سیکشن بیڈ ہے، یہ 65,000 کا ہے۔ اچھا، یہ کافی میکر ہے، ایک بار میں 6 کپ کافی آپ تیار کر یہ سکتے سب ہیں۔ جو آرٹیفیشیل ہے، جو آپ صرف شو کے حفاظ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، ان تمام حفاظ نے یہ سعادت حاصل کی کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اپنی گفتگو کے دوسرے پوائنٹ یعنی دوسرے مرحلے پر آتا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا، اسی قرآن مجید، جس قرآن مجید یعنی جس کتاب اللہ اور جس ہدایت کی کتاب کے سلسلے میں میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اسی کتاب میں صحافت و ابلاغ کی اہمیت، افادیت اور اس کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن بلغ ما انزل الیک من ربک وما اور دوسری جگہ فرمایا گیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہر زمانے میں ابلاغ اور صحافت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسی طرح یہ وقت کا تقاضا ہے اور صحافت کی تعریف بھی یہی ہے، موبائل کے ذریعے عوامی معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند اشاعت کے طریقہ کار کو صحافت کرتا ہے جدید وسائل کے ذریعے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر بتایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ابلاغ کے لیے جو مؤثر سے مؤثر ترین ذریعہ ہو، اس ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے، ابلاغ کے لیے اور صحافت کے لیے۔ میرا تعارف کرایا گیا، میرا تعلق ہندوستان کے باوقار اور معیانات ادارہ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر سے ہے، اور جامعہ رحمانی ہر زمانے میں ایک نئی کھوج، ایک نئی اپج اور دور جدید اور وقت رفتار عہد کی جو ضروریات ہو سکتی ہیں اس کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اس زمانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہی ہمارے آپ کے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، امیر شریعت محمد ملت حضرت مولانا احمد علی فضل احمد دامت برکاتہ، انہوں نے بھی دور جدید کی ضرورت اور تقاضے کو محسوس کیا، اور جامعہ رحمانی میں جہاں انہوں نے بہت بڑے شعبے کھولے، بہت بڑے شعبوں کو زیر اہتمام جامعہ رحمانی میں اس وقت دو کام ہو رہا ہے، اور حضرت دامت برکاتہ نے اٹھایا شعبہ صحافت کے تحت کیسے سیکھیں، اس کے لیے چیلنج شروع کیا گیا۔ اس لیے یہ ایک تعریف ہونے والے طلباء ہیں، ان کے لیے یہ شعبہ ہے بالخصوص، اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء۔ ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کا دوست شاہد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں جنتا کی آواز آپ تک۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں سمستی پور ضلع کے مسری گھاڑی نگر پنچایت میں، اور اس وقت جو ہے وارڈ نمبر 7 میں موجود ہوں۔ مدرسہ صوت القرآن ہے، جس کے کیمپس میں جو ہے ابھی یہاں پہ اصلاح معاشرہ دستار بندی کارجکرم یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ جلسہ ہو رہی ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مسری گھاڑی کے راجد نیتا نسیم عبداللہ جی ہے. آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں کے سرپرستی میں یہ جلسہ یہاں پہ جو ہے آج ہو رہی ہے, کیا کچھ کہنا ہے اس کو لے کر؟ ہر سال ہوتی ہے یہاں. 2007 میں اس مدرسے کا بنیاد پڑا. مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو گاندھی میدان کے عیدین کے امام تھے, ان کے دست مبارک سے اس کا بنیاد ڈالا گیا. اور 2012 میں حضرت مولانا امیر صاحب بھی تشریف لائے اور بہت بڑا اجلاس ہوا. اس کے بعد ہر سال چھوٹا اجلاس ہوتا رہا ہے, لیکن پھر احمد فیصل رحمانی صاحب نے جب وقت دیا تو پھر بڑے پیمانے پر بڑے جلسہ کا انعقاد کیا گیا. اور 45 بچے یہاں سے حفظ مکمل کیے ہیں. ان کی دستار بندی کے کہہ لیجیے تقریب کے موقع سے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا. کتنے بچے ابھی حافظ بنے ہیں؟ 45 بچے حافظ بنے ہیں, اور ہر سال یہاں درجنوں بچے حافظ بنتے ہیں. اور اس اجلاس میں تشریف لانے کے لیے حضرت مولانا نے وقت دیا, ان کی صدارت میں ہو رہا ہے. اور یہاں بنگال سے, یو پی سے اور بہت سارے جگہ سے مولانا سعد النجیب صاحب ہیں, مولانا سہراب صاحب ہیں, مولانا احمد اللہ صاحب ہیں, اور بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائے ہیں جن کی تقریر ہو رہی ہے. اور حضرت ولی رحمانی صاحب کے دست مبارک سے ان بچوں کو یہ دستار بندی ہوگی اور ان سے دعائے شفقت ہوگی. اور بہت سارے لوگ ہیں. کتنے لوگ ہوں گے اس میں؟ ہم 11,000 اسکوائر فٹ میں ہم لوگوں نے پنڈال بنایا. وہ بھرنے کے بعد بھی لوگ بہت بھاری تعداد میں باہر میں ہیں. جی وہ تو دکھ بھی رہا ہے. یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جو ہے مدرسہ کے جو بچے ہیں, یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسہ سے پڑھنے والے ہیں. ان میں سے جو ہے 1-2 بچے کو میں بلاؤں گا اور آپ لوگوں کے بیچ جو ہے قرآن کی آیت وہ تلاوت کر کے ہمیں سنائیں گے. دوستو ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک مدرسہ کا چھوٹا سا بچہ ہے. کیا نام ہوا آپ کا؟ عبد الملک. عبد الملک. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مصری گھرانے کے. آپ مصری گھاڑی کے ہی رہنے والے ہیں. تو ابھی کون سے درجہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ ناظرہ کرتے ہیں. ناظرہ کر رہے ہیں. تو ایک سورہ جو ہے پورے جو ہے تجوید کے ساتھ جو ہے آپ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. دوستو آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا جو ہے بچہ, انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ, قرآن کی جو پہلا سورہ ہے, سورہ دم بھی اسے کہا جاتا ہے, سورہ فاتحہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہمارے چینل کے مادھیم سے جو ہے انہوں نے سنایا ہے. بچے بہت سارے بچے جو ہے اس مدرسہ میں پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ جو اسلام میں قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. 100 بچے مختلف ضلع سے, چمپارن سے, دربھنگا سے, کیا بول رہے ہیں اس طرف بہار کے کونے کونے سے کہہ لیجئے کہ مدھوبنی سے, پورنیہ سے, یعنی ہر جگہ سے یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 100 بچے یہاں اس میں ہیں. مدرسہ کھانا کھلا کر کے جاگیر اور سب کو پڑھاتا ہے. تو ان لوگوں کا بھرپائی آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ عوام کے چندہ سے. جی ہاں جی. اور تو دوستو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. یعنی کہ اللہ جو ہے قرآن پاک کی حفاظت خود کریں گے. باقی کسی کتاب کا جو ہے دنیاوی, یوں تو 4 کتاب ایسے جو ہے جو آئے دنیا میں, آسمانی کتاب, لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. چونکہ اور سب جو کتابیں آئی تھیں جس میں دنیا کے لوگوں نے کچھ اس میں ملاوٹیں کر دی, جس کی وجہ سے اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی, جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اللہ نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل کیا تھا اور اس کی حفاظت انہوں نے خود لیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو اس کی حفاظت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسلمان بچے, جو چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن کے شکل میں جو ہوتے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے اللہ جو ہے اس کی حفاظت تا قیامت تک کریں گے. زندگی پھر میری زندگی پا گئی
जब ख्यालों में उनकी गली आ गई, जिंदगी फिर मेरी जिंदगी पा गई, जब ख्यालों में उनकी गली आ गई। गिरता है तो पुरनूर गौहर लगता है। आइए उन्हीं कैफियत को और उन्हीं एहसासात को और तबीयत मचल उठी थी, फिर उसके बाद कोई ऐसा साथी नहीं रहा। आज मैं चश्मो चराग मुफक्किर मिल्लत हजरत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया को देख रहा हूँ और अल्लामा इकबाल रहमा का ये शेर पढ़ने का जी चाह रहा है कि अल्लामा इकबाल रहमा ने एक शेर कहा था। शेर देखिए जहन से निकल रहा है, आइए मैं उन तक पहुंचूं। जिगर मुरादाबादी के एक शेर से कि ये जर्रे जिनको हम खाके रहे मंजिल समझते हैं, ये जर्रे जिनको हम खाके रहे मंजिल समझते हैं, ज़बाने हाल रखते हैं, ज़बाने दिल समझते हैं, ज़बाने हाल रखते हैं, ज़बाने दिल समझते हैं, जिसे सब लोग हुस्न व इश्क की मंजिल समझते हैं, बुलंद उससे भी हम अपना मकाम दिल समझते हैं। आइए इस हकीकत को समझने के लिए मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, जसारत करता हूं हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम अल-आलिया तक। बसत एहतराम मुल्तमिस हूं कि हजरत वाला अपनी कीमती कलिमात से हम सबको नवाज कर हमारे दिल की अंगेठियों को गरमाने का काम करें और हमारे मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक होने के ज़राए और असबाब। मुंतज़रीन जो हैं वो गोंद हैं इन तमाम चीज़ों के। ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक मसले का हल करते रहते हैं। एक के बाद एक मदरसे में मसाइल आते रहते हैं, 24 घंटे मसाइल आते हैं। किसी भी एक इदारे को कायम कर लीजिए, वो भी मदरसे के तस्वीर का, तो 24 घंटे मसाइल आते हैं, उन्हें हल कौन करता है? ये मुंतज़रीन है। अल्लाह ताला इन लोगों को इनके कामों का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान शरीफ के बारे में बात करने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुआजिज़े के बारे में नहीं सोचा है। हम सबको पता है कि अल्लाह तबारक तआला अंबिया के जरिए मुआजिज़ा दिखाते हैं ताकि लोगों को उनके नबी होने पर यकीन आ जाए। तो ये मुआजिज़ा क्या थी, इसको समझिए। तो साबित करने के लिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है बिरयानी का इंतजाम किया गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है कमेटी ने लिखवाया, नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उन्होंने उनसे ऐसा काम नाज़िल हो रहा है। उस वक्त अरब का माशरा कैसा है? अरब का माशरा ऐसा है, अरब हज़रात के अंदर एक खास बात ये थी कि वो हर साल शायरी का कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।